اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے برائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی، تندرستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے اسے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ اور خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانی اور مصیبت کیوں گھیرے رکھتی ہے؟ اس چیز کو تو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے، پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، واللہ واللہ، اللہ کی قسم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ آپ کی خوبی کیا ہے؟ آپ رشتے داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہی خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت اور تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی بھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو کبھی بھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہوتی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے
کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے بھی فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ اذیت میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مار دو گے تو وہ ٹوٹیں گے تو نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ بن جاؤ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان کو بھی خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس انسان کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، تم کہتے ہو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا، دنیا کی ہر شے تیرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبت، تیری آزمائش لوٹا دیں گے۔ تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی۔ جن سے تم محبت رکھتے تھے، وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تک ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا۔ یہ تجھے تکلیف دیں گے، بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ انسان سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ صرف دنیا خراب کر رہے ہیں اس کی، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی،
تو یہ دکھ، تکلیف، بیماری اور پریشانی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشی انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے انسان کو بھی نوازنا چاہے نواز دیتا ہے، عظیم مقام دینا چاہے عظیم مقام دے دیتا ہے۔ تو دکھ، تکلیف اور درد کی راہ پر اسے چلاتا ہے تاکہ وہ اور مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ آپ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔